الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کے چرچے، آپ کی آمد کا ذکر انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، پہلے مذاہب کو ماننے والے بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات پر یقین رکھنے والے، جو مدینہ طیبہ میں علماء جمع تھے، وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کرتے۔ آج ایک دلچسپ واقعہ کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا طب الحمیری، اس بات کو ابن سعد نے الطبقات میں بیان کیا۔ ساموک نامی ایک یہودی، اس نے اس بادشاہ سے ذکر کیا کہ ایک نبی ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو مکہ کے اندر پیدا ہوگا، اور یہ جو جگہ ہے یعنی مدینہ طیبہ، یہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہوگا، تو ساموخ کہنے لگا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ بادشاہ جس جگہ پر تم نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور اس شہر پر قابض ہونا چاہتے ہو، اسی جگہ پر ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے دشمن کون ہوں گے؟ وہ تو نبی ہوں گے، نبی کے بھی دشمن؟ تو ساموک نے کہا کہ ہاں، ان کی قوم ان کی مخالف ہو جائے گی جس وقت وہ حق کی دعوت دیں گے۔ تو بادشاہ نے پھر کہا کہ ان کا وصال کہاں پر ہوگا؟ اس نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ ان کا حلیہ بیان کرو۔ تو اس ساموک نے، جو عالم تھا تورات کا، رسول اللہ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، جس کو ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آخری نبی میانہ قد ہوں گے، نہ ہی کوتا قد ہوں گے چھوٹے قد کے، اور نہ ہی طویل قد کے ہوں گے، اور جس وقت ان کی آنکھیں دیکھی جائیں گی تو ان کی آنکھوں کے درمیان سرخ ڈورے ہوں گے۔ وہ زیادہ تر اونٹ پر سوار کریں گے، شملہ لٹکائیں گے، اور دین کے معاملے میں وہ کسی رشتہ دار، کسی قریبی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی دین کو ترجیح دیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ باتیں سن کر کے بادشاہ بڑا متاثر ہوا، تو اس نے حملہ کرنے کی بجائے یمن واپس جانے کو ترجیح دی۔ گویا تورات کے ماننے والے رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی ان کا ذکر کیا، جس کو ان کے ماننے والوں نے بائبل کے اندر اور مختلف جو انجیلیں ہیں ان کے اندر اس کا ذکر کیا کہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو، وہ تمہیں ایک دوسرا راحت پہنچانے والا عطا فرمائے گا جو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ میں تم سے کوئی زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا، لیکن کائنات میں راحتیں بانٹنے والا آئے گا، اس کی شان بہت بلند ہوگی، میں اس جیسا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں جاؤں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اور اگر میں نہ جاؤں تو وہ راحتیں بانٹنے والا نہیں آئے گا، وہ تبھی آئے گا جب میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ وہ سراپا صداقت مآب ہوں گے، سچائی کے ساتھ تشریف لائیں گے، سچائی کی راہ دکھائیں گے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، جو ان سے کہا جائے گا یعنی اللہ رب العالمین فرمائے گا وہی کہیں گے، اور تمہیں آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی خبر دیں گے۔ گویا ایک طرف تورات کے ماننے والے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں، بلکہ ابن سعد نے تو اس یہودی کا واقعہ بھی بیان کیا امام زہری کے حوالے سے کہ ایک یہودی نے جس وقت اپنی کتاب تورات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا، خوبیوں کو پڑھا، تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہوا۔ اس نے باقی ساری خوبیاں جان لی، لیکن ایک چیز کے بارے میں وہ امتحان کرنا چاہتا تھا، تو اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو 30 دینار ادھار دے دیے، اور پھر جو وقت مقرر ہوا اس سے ایک دن پہلے آیا، رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے، تو اس نے بڑی سختی کے ساتھ
آپ سے طلب کیا کہ میری رقم واپس کرو، اتنی سختی کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ صحابہ ارے حضور سے عشق کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے کوئی اس طرح تلخ لہجے میں بولے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، غصہ نہ کرو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ ان کی رقم ادا کر دو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا حلم بڑھتا گیا، بردباری بڑھتی گئی، جو وہ غصہ کرتا حضور نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے چلے جاتے۔ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دے دیا، اس کی رقم بھی ادا کر دی، تو وہ آخر میں کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے بارے میں، یعنی حضور کے بارے میں، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ اصل میں میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر ان کی صفات پڑھی تھیں، ان کی خوبیاں پڑھی تھیں، ان کے محاسن پڑھے تھے، تو میں نے سارے محاسن، خوبیاں، صفات ان میں پالی تھیں، ایک رہ گئی تھی جس سے میں نے تجربہ کرنا تھا کہ ان کے اندر بردباری ہوگی، حلم ہوگا، برداشت ہوگی، صبر ہوگا، تو اس لیے یہ میں نے سارا کام کیا ہے، تو اب میں گواہی دیتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کی آمد کے چرچے تھے۔ اس حوالے سے سیرت میں بتیرے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور بھائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔